أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آسان قرآن گرامر کا تعارف حاصل کیا جائے گا۔ قرآن گرامر کی روح سے سورہ فاتحہ کے کلمات کی تعداد کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ کا لفظی و با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد قرآن گرامر کی اصطلاحات کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن گرامر کا تعارف پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں کل جو آیات مبارکہ جو عوام الناس میں مشہور ہیں ان کا عدد 6666، جبکہ اصل میں اس کی تعداد 6236 ہے۔ ہم جانتے ہیں جیسے اردو میں ہم جملے بناتے ہیں، انگلش میں سنٹینس بناتے ہیں، وہ مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ جملہ الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ایک انگلش کا سنٹینس وہ ورڈز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آیت مبارکہ بھی جو ہے اس کے اندر مختلف کلمات ہوتے ہیں۔ جب ہم قرآن گرامر پڑھیں گے تو وہی جو الفاظ یا حروف کا لفظ تھا جو اردو یا انگلش میں ہم استعمال کر رہے تھے، قرآن گرامر کی اپنی اصطلاح ہے، اور وہ ان الفاظ کو جس کو ہم اردو میں الفاظ اور انگلش میں ورڈز کہہ رہے تھے، دراصل قرآن مجید میں جو عربی گرامر ہے اس میں اس کو کلمہ اور اس کا مجموعہ کلمات کہلاتا ہے۔ ان کلمات کا جو مجموعی ایک عدد ہے محتاط اندازے کے مطابق وہ بھی 77,845 ہے۔ ان کلمات کی کو مزید 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ ویل ناؤن ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ایک اسم، فعل اور حرف، جس کو انگلش میں ناؤن، ورب اور پارٹیکل کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر قرآن مجید کے ان اسماء یعنی اسم، فعال یعنی فعل اور حروف یعنی حرف جس کو پارٹیکل کہا گیا ہے، تو ان کو آگے مزید ان کو تقسیم کر کے ایک محتاط اندازے کے مطابق قرآن مجید کے اندر جتنے یہ کلمات ہیں جن کو 77,845 ہے ان کو مزید ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یہ گرافیکل آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً قرآن مجید کے ان کل کلمات کا 20% حصہ اسماء یعنی ناؤنز پر مشتمل ہے، 20% حصہ ہی تقریباً افعال یعنی ورب پر مشتمل ہے، اور 15% منفرد کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 45% چھوٹے چھوٹے الفاظ اور حروف ہیں جس کو پروناؤن کہتے ہیں، اور سوالیہ کلمات ہیں، اس میں ضمیر کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کی ٹرمینالوجیز ہم آگے آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں گے۔ ایک اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک لفظ، جیسے یہ ہم نے حرف کا لفظ پڑھا ہے، حرف جب ہم الفابیٹس پڑھتے ہیں، جب ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں، اس میں حروف تہجی الف با تا ثا جیسے انگلش کے الفابیٹ ABC ہیں، لیکن جب ہم قرآن گرامر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر حرف کا جو معنی ہے وہ والا نہیں ہے جو ہم الف با تا ثا والا ہے، بلکہ اس کے اندر اس کا معنی پارٹیکل ہے۔ اس کی آگے اگلی سلائڈ میں اس کی اگزامپل آ جائے گی، تو یہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ حرف تو وہ ABC والے ہوتے ہیں یا الف با تا ثا ان کو حرف کہتے ہیں، تو یہ حرف کون سا حرف ہے؟ تو قرآن گرامر میں حرف کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا بھی تعارف حاصل کریں گے انشاءاللہ۔
ये जैसे मैंने अर्ज किया था, ये रवायतुल मुसहफ कुरान मजीद जो रवायत की गई है, ये उसकी एक सनद है जो अरब के अंदर जो कुरान मजीद मौजूद हैं। जिन लोगों को हरम शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ में और हरम मक्की में, बैतुल्ला शरीफ में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ है, वहाँ पर जो कुरान मजीद मौजूद है उसके आखिर में ये वाली रवायत जो है कुरान मजीद की, जो कहाँ से इसकी सनद क्या है, ये देखिए यहाँ पर। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वहाँ से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुतसल एक सनद का जिक्र किया गया है। एक पूरा जिन लोगों दोस्तों का ज़ौक़ होगा उसको पढ़ सकते हैं। इसको मुरत्तब करके जो है मक्का मुकरमा में, बसरा में, कूफा, शाम, मुख्तलिफ शहरों में उस वक्त कुरान मजीद को तकसीम किया गया था। उस वक्त भी ये अगले सफ़े पर देखिए, ये एक तादाद यहाँ पे मौजूद है जो 6236 का अदद यहाँ पे दिया गया है। जज़ाकल्लाह। तो ये हमने एक बुनियादी तारुफ आपको दिया कि कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, या उनको जिनको हम अल्फाज कहते हैं, तो उनका क्या स्टेटस होता है। अभी आपके सामने अब सूरह फातिहा है, जहाँ से हम अब शुरू करेंगे। जैसे अभी हमने जैसे बताया, कुरान मजीद की कुल आयात जो हैं वो 6236 हैं। तो सूरह फातिहा की कुल तादाद जो आयात मुबारक की वो बन जाती है, ये देखिए ये तकरीबन 7 जो है ना, 7 इसकी आयात मुबारक हैं। तो अगर हम इसको काउंट करना चाहें, इनके जो कलिमात हैं, जैसे हमने कहा जिसको हम उर्दू में अल्फाज या वर्ड्स कहते हैं, तो ये हम काउंट करेंगे तो हमद अलहमद को एक कहेंगे, लिल्लाह को दूसरा कहेंगे, रब को तीसरा, और अल आलमीन को चौथा वर्ड्स कहेंगे। तो ये 4 अल्फाज मिलकर जिनको हम कहते हैं कि ये एक आयत बनी, असल में हमने इसको कहना है ये अल्फाज नहीं या वर्ड्स नहीं है, ये कलमा है। लेकिन ये जो तकसीम हमने की है और इसको हमने अल्हम्द को एक कलमा समझा है, लिल्लाह को दूसरा, रब को तीसरा और आलमीन को चौथा हमने कह दिया। टोटल इसके अंदर 4 अल्फाज या वर्ड्स हैं या कलिमात हैं। ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग अरबी पढ़ के जो नहीं हुई हमारी, बल्कि जो हमने उर्दू पढ़ी हुई है या हम जो इंग्लिश पढ़ा है, उसकी रोशनी में हमें लगता है अल्हम्द एक लफ्ज़ है, लिल्लाही ये दूसरा है, और रब जो है वो तीसरा, और अल आलमीन चौथा, और इसी तरह अला हज़ल क़ियास, ये सारे अल्फाज जो हैं इसी तरह बनते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इनको काउंट करते हैं। हम इसको अगर फर्दर काउंट करें तो ये कितने इस तरीके से अल्फाज बनते हैं जिनको हम वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसको वर्ड्स नहीं, पुरानी ग्रामर पढ़ते हुए अब इनको कलिमात कहना है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह इसको पूरा काउंट करें। मैंने आपके लिए ये काउंट करके रखी है पूरी अदद। ये इस लाइन में हमारे पास 8, फिर ये 7 और ये 6। अगर इसका मजमुआ किया जाए तो ये तकरीबन 27 अल्फाज बनते हैं या 27 कलिमात बनते हैं, जिसको हम अगर आम तौर पर इसको काउंट करना चाहें तो हम इस तरह से काउंट करेंगे। यानी आयात के जो आयात मुबारका के जो अल्फाज हैं, यानी जो उनके कलिमात हैं, उसको गिनने का जो हमारा रवायती तरीका है, अगर हम उसके मुताबिक गिने तो ये तकरीबन सूरह फातिहा के 27 कलिमात बनेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब हम ग्रामर की रोशनी में जो कुरान मजीद की जो कुरानी ग्रामर है, जिन लोगों ने उसके असूलों के मुताबिक इसको काउंट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमने पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनके अंदर हमने आयात मुबारका को और के जो कलिमात थे उनको स्प्लिट करना सीखा था, और इसमें भी हम मज़ीद इसको स्प्लिट करना सीखेंगे कि अब हम कुरानी ग्रामर की रूह से अल्फाज को स्प्लिट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी जो काउंटिंग है और जो हमने गिना है क्या वो दुरुस्त गिना है। ये देखिए, ये अगली स्लाइड में ये आपके लिए हमने तैयार किया है। ये इसी तरह अब यहाँ पे जिसको अलहम्द को हम एक लफ्ज़ काउंट कर रहे थे, एक कलमा काउंट कर रहे थे, यह कुरानी ग्रामर की रोशनी में अल एक कलमा है, हमद दूसरा है। ये लाम के नीचे जी जो लिल्लाह का तस्वर दे रहा है, लिल्लाह ये तीसरा और ये चौथा, रब पांचवा, अल फिर छठा, ये सातवां। इस तरह ये करते करते आप देखें, अगर इसको काउंट करें तो इसका अदद जो है ये इस आया मुबारका में 7, इसमें 4, और मालिक यौमिद्दीन में के भी 4। ये देखिए अल को भी सेपरेट करके फिर हमने इस तरह किया।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें 7, 6, 5 इसको काउंट करें। इस तरीके से अगर हम इसको काउंट करें, इसको अगर काउंट करें तो ये बनते हैं 42, यानी 42 कलमात बनते हैं। तो कुरान मजीद में हमने जब सूरह फातिहा को अगर रवायती तरीके से काउंट किया तो वो हमारे 27 कलमात बने, लेकिन जब हमने इसको फर्दर स्प्लिट किया और कुरान ग्रामर की रोशनी से इसको स्प्लिट किया तो ये 42 बने। जी परेशान ना हो, इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर्स होंगे और इसमें जो असबाक होंगे आप भी सीख जाएंगे इनको कैसे सेपरेट करना है, इनको स्प्लिट कैसे करना है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा जो कलमा है वो क्या है। जैसे कि हमने बताया था कि कुरान मजीद के कुल जो कलमात हैं उनको मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आइए आगे देखते हैं इसको कैसे तकसीम किया जाता है। ये अगली स्लाइड में हमने आपके लिए कुछ ये कलर किए हैं। ये देखिए अल जो है ये कुरान मजीद में ये अल यहाँ भी आया सूरह फातिहा में, यहाँ भी सूरह फातिहा में, अक्सर जगह पे और पूरे कुरान मजीद में तो अल जो है ना बड़ी कसरत से इस्तेमाल होता है। तो ये कुरान मजीद में कसरत से जो जब भी इस्तेमाल होगा इसका माना एक ही रहेगा। ये लाम जो आया ये भी आपके सामने लिल्ला का माना दे रहा है। इसी तरह कुछ को ये ग्रीन किया है और कुछ को ब्लू किया है और कुछ को रेड किया है आपके लिए। तो इसको फर्दर जो है ना वो तकसीम किया है। जैसे कि पहले अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद में जो कुल कलमात हैं उनको फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो अब इस तरीके से हमने तकसीम किया था तो 42 बने थे 42। तो हमने अगली स्लाइड में क्या किया है कि यहाँ पे जो अल्फाज यानी जो कलिमात हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उनकी रेपिटेशन को ख़त्म करके एक नई स्लाइड तैयार की आपके लिए। ये देखिए ये ये एक ग्रुप है कुछ उसमें से कुछ अल्फाज का इनको यहाँ पे इनके वर्ड्स मीनिंग भी आ जाए एक तरह से हम पढ़ लेंगे। हमद का माना हम जानते हैं तारीफ, अल्लाह इसमें जलालत है, रब का माना भी हम जानते हैं पालने वाला है, अल अमीन ये जमा है जहान की तो जहानों का जैसे हम उसका तर्जमा करते हैं, रहमान उर्दू का लफ्ज़ है, रहीम उर्दू का लफ्ज़ है, मालिक उर्दू का लफ्ज़ है जानते हैं हम इसका माना, यौम का माना दिन है जानते हैं, दीन ये मल्टी यूज़ है, इसके बहुत सारे मानी हैं कुरान मजीद में। ज़रूरी नहीं है कि कुरान मजीद में एक लफ्ज़ एक जगह आया है तो उसका हर जगह वही माना हो। अरबी ग्रामर का और कुरान मजीद की जो अरबी है उसका यही हुस्न है कि एक माना के अंदर बेशुमार माना छुपे होते हैं। तो आगे आने वाले जो स्लाइड्स हैं जो असबाक हैं उसमें इंशाल्लाह हम इसको आज के लेक्चर्स में इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह सिरात बड़ा वेल नोन इसका माना है रास्ता, मुस्तकीम सीधा भी इसका किया जाता है आमतौर पर और इस्तकामत का माना भी किया जाता है। गैर यानी इसके सिवा, मगदूब गदब वाले, दौलीन यानी गुमराह। इसी तरह ये कुछ अल्फाज हैं जिनको अब यानी हमारे भी ज़ुबान पे यानी अल्फाज हैं लेकिन ये असल में अब कलेमात हैं। या नून अलिफ ना और हिम, और ये बात का तो होम के साथ भी पढ़ा जाता है और हिम के साथ भी पढ़ा जाता है। और अल्लाह दीना ये जो ग्रीन मैंने बनाए हैं ये कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। वो जो हमने ग्राफ में देखा था 45% हिस्सा ऐसे छोटे छोटे अल्फाज यानी ऐसे छोटे छोटे कलिमात का हिस्सा है, इस पर मुश्तमिल है इंशाअल्लाह। तो अगर हम इनका माना सीख लें तो ये कुरान मजीद में जहाँ आएंगे उनका माना वही रहेगा। ठीक है, ये अब इनको किस तरह से हमने तकसीम किया और इसको क्या नाम दिया है, इसको इसम यानी उसकी जमा अस्मा, ये अस्मा हैं। अब ये अस्मा कैसे हैं, इसकी पहचान क्या है, इंशाल्लाह अगले असबाक में इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो तैयार की जाएगी और मुकम्मल एक सबक होगा जिससे आप अस्मा की पहचान कर सकेंगे। अगर हम इसको काउंट करें जैसे हमने वहाँ पे काउंट किया था तो सूरह फातिहा के अंदर जो अस्मा यानी नाउन्स हैं इनकी इसको अगर काउंट करें तो ये 19 बनते हैं। यहाँ पे मैंने उनकी जो अगर किसी जगह पे रेपिटेशन थी वो निकाल दिया, रेपिटेशन के बगैर और कुछ ये करके अस्मा जो हैं वो 19 बने हैं। इसी तरह अगली स्लाइड में ये देखिए ये नाबुदु हम इबादत करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई काम करने की बात हो रही है, कुछ काम किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे कुछ काम किया जाए उसको हम फेल यानी उसकी जमा अफ़आल या इंग्लिश में वर्ब कहते हैं।
تو یہ نعبدو نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدی ہمیں یعنی ہدایت عطا فرما، انعمتا تو نے انعام کیا۔ تو یہ سارے دوسری کیٹیگری جن کو افعال کہتے ہیں، تو اس کو سورہ فاتحہ میں اگر کاؤنٹ کریں تو یہ 4 بنتے ہیں۔ اور اس طرح یہ دیکھیں جو کہ سورہ فاتحہ میں صرف سورہ فاتحہ میں 9 مرتبہ آیا تھا، اس کی ریپیٹیشن کو نکال کے ایک جگہ کر دیا، تو اس کا بھی جو معنی ہے یہ وہ معنی ہے اس کا جو ہم انگلش میں دا کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، THE دا کا جو معنی کرتے ہیں وہی معنی عربی کے اندر، عربی گرامر کے اندر ال کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرف، یعنی اس کا ایک آگے فردر نام ہے حرف تعریف۔ اور لا بھی حرف میں شامل ہے، اس کا معنی نہیں، یہ جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا لا اس کا معنی نہیں رہے گا۔ واؤ جس کو ہم وا زبر وا جب کہیں گے اس کا معنی اور رہے گا۔ لام کے نیچے زیر، یہاں پہ اس کا معنی کے لیے ہے، یہ حرف میں ہے۔ اس کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہم آگے کسی جگہ پہ جب آئے گا تو اس وقت اس کو دیکھ لیں گے۔ اسی طرح الا بھی حرف میں شامل ہے، حروف میں شامل ہے۔ تو یہ حرف یعنی حروف جو سورہ فاتحہ میں ہیں وہ ان کی تعداد 5 ہے۔ اور اس طرح یہ 4 افعال ہو گئے۔ 19 ہم نے دیکھے تھے اسما، تو 19 اور 4 23 اور 5 28۔ اس طرح اگر ریپیٹیشن نکال کے اگر ہم کریں، قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ ہے اس کے کلمات کی تعداد 28 یعنی 28 ہو گئی، جس کو ہم نے بغیر گرامر کے رول سے جب کاؤنٹ کیا تھا اور اس کے اندر ریپیٹیشن اور سب کچھ شامل تھا تو وہ 27 تھی۔ پھر ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا گرامر کی روح سے، جب اس کو سپلٹ کیا تو وہ 42 42 کا عدد بنا۔ اور پھر اب جب ہم نے اس کو گروپس میں تقسیم کیا، ہم نے پڑھا تھا کہ جو افعال جو کلمات ہیں قرآن مجید کے، جو کلمات ہیں ان کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان کے 3 گروپ ہیں۔ تو وہ پچھلی سلائیڈ میں اسماء تھے، اس سلائیڈ میں افعال اور حروف ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ ہیں، یہ تھا اس کا قرآنک گرامر کا ابتدائی تعارف۔ یہ کیسے ہوتے ہیں، آگے اس کے ویریشنز کیسے آتی ہیں، معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں، انشاءاللہ آگے والے اسباق میں ہم اس کو کور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اب ہم یہی جو الفاظ ہم نے جن کا ہم نے تعارف حاصل کیا، جو کلمات ہم نے پڑھے، اس کو سورہ فاتحہ مکمل اس کی جو ہے نا قرآن گرامر کی روح سے اس کے کلمات کا تعارف حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے، جو کہ ہم الفاظ و معنی کے ٹیبل میں ہم آپ کو پہلے بھی آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ تو کثرت سے پڑھے جانے والی سورہ مبارکہ ہے، جو ہم ہر نماز میں ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی سے بالعموم ہم واقف ہیں۔ مگر وہ طلباء طالبات جن کو پہلے سے تعارف نہیں ہے، یا تھوڑا بہت جو ذہن کے اندر تشکیک والا تھا، یہ انشاءاللہ مزید وہ پکا ہو جائے گا اور آپ اس کو مزید اور گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں گے۔ جی، ہم آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی جو لفظی اور با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ دیکھیے، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب ہم نے قرآن گرامر کے اصولوں کے مطابق سپلٹ کیا تو با حرف جار ہے، یہ حرف جیسے ہم نے کہا تھا با حرف ہے، تو یہ اس کا ایک نام ہے حرف جار۔ تو پریشان نہ ہو، اگر حرف جار نہیں یاد رہے گا یا یہ کیا ہے تو آنے والے اسباق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو با حرف کہلاتا ہے، با الگ ہو گیا، اسم الگ ہو گیا۔ اسم یعنی ناؤن ہے، اللہ یہ بھی ناؤن ہے، اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کا۔ ال ہم پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ ال جو ہے حرف تعریف ہے، اور اس کا معنی وہی ہے جو انگلش میں دا کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، باقی رحمان بھی اردو کا لفظ ہے، ہم جانتے ہیں، جو مہربانی کرنے والا، اور رحیم جو ہے وہ شفقت فرمانے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو اس سے گرامر میں کیا فرق پڑتا ہے، تو با کا معنی ہم کرتے ہیں ساتھ، اسم کا معنی نام، اللہ کا جو اس میں جلالت ہے وہ ہمیشہ اللہ ہی رہے گا۔ الرحمن یعنی رحمان ہوگا،
وہ ہو سکتا ہے مہربان، یعنی وہ ایک جج ہے، وہ عدالت میں جب فیصلے کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے میں نے بھی تمہارے اوپر تم پر رحم کیا ہے، مہربانی کی ہے۔ ہم بھی اکثر کہتے ہیں کہ میں نے تم پر مہربانی کیا اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن جب ال لگ جاتا ہے تو یہ اس کو خاص کر دیتا ہے، تو یہ پھر الرحمن ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر الرحمن ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح الرحیم بھی وہ اس معنی دیتا ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، اور وہ ذات بھی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ کوئی دوسرا الرحیم نہیں ہے، کوئی دوسرا الرحمن نہیں ہے۔ ہاں، رحم کرنے والے بے شمار ہیں جو لوگ ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کے بعد جب ہم محاورہ ترجمہ کریں گے تو وہ یوں بن جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جی، آگے بڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسی طرح دیکھیے، اب ہم نے ال کو الگ کر دیا، جیسے میں نے بتایا ال جہاں بھی آئے گا ہم ایک پہچان حاصل کر لیتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ یہ کیسے حمد، کیسے ہم نے اس کو حمد کہا، اس کا کیا اصول ہے۔ تو آج کے اس سبق میں آپ یہ پہلا جو اصول ہے اسم کو سیکھنے والا اور اس کے پہچاننے کا، کہ جس بھی کلمے کے ساتھ ال آئے وہ اسم ہوگا، جس بھی کلمے کے ساتھ ال آئے وہ اسم ہوگا۔ ال کو ویسے اس کو سیپریٹ کریں گے تو کلمات کی کیٹیگری میں، اس کے گروپ میں یہ حرف میں جا کے فال کرے گا، اس میں آئے گا، لیکن جب یہ کسی لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو یہ اس کو خاص کر دیتا ہے۔ تو اب جس کے ساتھ بھی ال لگ گیا وہ نام بن گیا، وہ نام ہوگا، کسی اور کلمے کے ساتھ ال نہیں آئے گا، ال جس کے ساتھ آئے گا وہ اس کو ہم اسم کہیں گے۔ اسی طرح یہ لام زیر لی جو ہے، جس کو ہم ایسے پڑھیں گے، اگر الفابیٹ میں پڑھیں تو لام زیر جی لی ہے، لیکن یہ جب اللہ کے نام کے ساتھ ایسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں تو للہ، للہ اس کو ہم حرف، اور اس کی ایک قسم ہے، جیسے اس کی قسم تھی حرف تعریف تو اس کی قسم ہے حرف جار۔ یہ نہ بھی یاد ہو تو کوئی بات نہیں، اس کے اور حروف جار کے اوپر ہم ایک الگ جو نا اسپیشل لیکچر کریں گے، جس کے ذریعے آپ ان کا مکمل تعارف حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جیسے ال جس کے ساتھ آ جائے وہ اسم ہو جاتا ہے، اسی طرح حرف جار جس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی اسم ہوتا ہے، بلا مبالغہ وہ بھی اسم ہوتا ہے، اور اس نام کے آگے اس کے نیچے زیر بھی آئی ہوگی، جیسے للہ، ٹھیک ہے، یہ دیر بھی دیتا ہے۔ لیکن بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کو یہ چیز یاد نہیں بھی رہتی تو کوئی نہیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، اس کی پوری ایک لیکچر اس کا پورا تیار کریں گے، جہاں پر صرف ہم حروف جار کو ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح رب اسم ہے، العالمین، دیکھیں پھر حرف تعریف آ گیا، حرف تعریف آ گیا، عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، عالمین، عالم جہان، اور عالمین یہ اس کی جمع، یہ اب ہمیں گرامر نے بتا دیا کہ یہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کا ترجمہ، حمد کا ویسے معنی تھا تعریف، لیکن الحمد ساری تعریفیں، تمام تعریفیں، یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ اس کی وجہ سے، ال کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ للہ، یہ للہ، للہ کا لام، یہ اس کا مطلب تھا کے لیے، جیسے انگلش میں فار ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے، للہ مل کے اس نے معنی دیا اللہ کے لیے۔ رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہماری پرورش فرمانے والا، تو اس کا معنی رب جانتے ہیں ہم۔ العالمین مل کے تمام جہان بن گئے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ بن گیا، اس سے اوپر یہ والا جو تھا یہاں پہ، یہ سارا اس کا لفظی ترجمہ تھا، اور اس کے اوپر ہم نے یہ والا حرف تعریف، اسم، حرف جار، یہ ساری اس کی گرامر کی اصطلاحات ہیں۔ آگے دیکھیں، الرحمن الرحیم، بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے دیکھیں اس کو سپلٹ کیا، ال کو سیپریٹ کر دیا، رحمان، اور پھر ال سیپریٹ ہوا، رحیم، اور اصول کیا تھا، جہاں بھی ال آئے گا، جس بھی کلمے کے ساتھ ال آئے گا وہ اسم ہوگا، تو ال اٹ سیلف وہ فال کرے گا حرف کے اندر، تو اس کی مزید سب جو کیٹیگری ہے اس کو مزید تقسیم کیا گیا ہے اس کے حرف تعریف میں، اس کو الرحمن،
हरफ तारीफ, रहमान इसम, इसकी वजह से ये इसकी पहचान हो गई। और अल फिर आ गया, फिर रहीम, क्योंकि रहीम के साथ भी अल लग गया तो ये भी इसम हो गया। माना हम इन दोनों का जानते हैं, नहायत मेहरबान अल की वजह से, वैसे था मेहरबान। अर्रहमान नहायत मेहरबान, वो अल्लाह की ज़ात मुबारक के तरफ ये माना मंसूब हो जाता है। इसी तरह अर्रहीम, हमेशा रहम फरमाने वाला, तो नहायत मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला, ये इसका बामुहावरा तर्जमा है। अब कोई तर्जमा करने वाला इसको इन अल्फाज को जो कोई आगे करे, कोई दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करिए, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे अपने ज़ौक़ और हर मुतरजम के अपने ज़ौक़ के मुताबिक है, लेकिन इनके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। जो ग्रामर के असूल हैं वो सब के लिए सेम और यकसा हैं। ठीक है, देखिए मालिकी यौमिद्दीन, ये मालिक और मालिकी यौम और दीन, ठीक है। ये फिर अल्लाह आ गया, हरफ तारीफ है। ये मालिकी यौमिद्दीन कैसे, ये कैसे इसम बने, इंशाल्लाह इनको अगले किसी सबक में इसको एड्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जिसके साथ अल लग जाए वो भी इसम होता है। ठीक है, तो इस मालिक का माना मालिक, और यौम का माना दिन, और ये देखिए दीन, ठीक है। दीन, जब अदीन, वैसे तो दीन दीन इस्लाम भी है, ठीक है। तो इस दीन का बहुत सारे मानी हैं, मगर आयत मुबारक के सियाक व सबाक के अंदर उसके माना को दुरुस्त तयन करना ये ज़रूरी हो जाता है। तो दीन का एक माना सज़ा व जज़ा का दिन भी यानी किया जाता है, जिसमें बदला और हिसाब। जैसे हम लेन देन का लफ्ज़ एक इस्तेमाल करते हैं, उर्दू का हमारा एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लेन देन, तो उसके अंदर देखें देन आ गया ना, तो लेन देन का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब करना, ठीक है। ये अल दीन जब लग जाता है तो इसके ये फिर उधर चला गया, इस मालिक यौमिद्दीन के साथ इसको जोड़ेंगे तो इसका माना बन गया कि वो मालिक है उस दिन का जिस दिन हिसाब किताब होगा, यानी रोज़े जज़ा का वो मालिक है। वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे जहन्नम में फेंक दे। हम उससे उसकी रहमत के तलबगार हैं कि वो हमारे साथ रहमत वाला मामला फरमाए। आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिल्कुल आसानी के साथ और जल्दी के साथ। इय्या, ये भी इसम की एक सब कैटेगरी है, इसमें ज़मीर, इसको हम अलग से इसके लिए भी एक पूरा एक सबक तैयार करेंगे, जिसमें हम इसमें ज़मीर का तारुफ हासिल करेंगे। फिलहाल ये भी काफ भी इसमें ज़मीर है। नअबुदु, ये फ़ेल है, इस फ़ेल का नाम फ़ेल मुदारे है। इसके ऊपर भी हम आगे आने वाले असबाक में इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि नअबुदु जो है वो फ़ेल है, जिनको मालूम है ये उनके लिए है कि ये फ़ेल मुदारे है, लेकिन आने वाले असबाक में हम ये भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये वाओ, ये भी हरफ है, इसका नाम हरफ अतफ है। और कुछ अल्फाज हैं, कुछ कलिमात हैं जिनको हरूफ कहा जाता है, और जो उनको हरफ अतफ कहा जाता है, उनका माना भी पूरे कुरान मजीद में यकसा रहेगा। ये देखें, इस इया भी रिपीट होके आया, डबल होके आया, पहले भी आया था फिर आ गया, और का भी, ये का पहले भी आया फिर बाद में भी आया। ये नस्ताइन, ये भी फेल, और ये भी फेल मुदारे है। ये नून जिसके ऊपर आए, ये इसको भी फेल मुदारे ही कहते हैं। ठीक है, ये देखें। अब इया का माना हम करेंगे लफ्जी माना सिर्फ, और का ये भी तेरा या तेरी। ये दोनों जब इया का लग जाते हैं, इया का, तो इसका मतलब है सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। अगर ये होता सिर्फ का होता तो इसका मतलब है कि तेरी इबादत करते हैं, यानी इससे माना मुराद लिया जा सकता था कि किसी और की भी इबादत करते हैं, यानी अल्लाह की भी इबादत करते हैं और किसी और की भी इबादत करते हैं। तो ये इया ने इसको मखसूस कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो उसकी वजह से इसका माना जो है ना ख़ास हो गया। तो ये इया का, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, ना अबूदू, इबादत करते हैं, इबादत हम इबादत करते हैं। जी, नून वाला जो हमने कायदा पीछे पढ़ा था, ये वो भी है कि नून जिसके साथ होगा उसका माना हम के माना में करेंगे, तो ये वो भी आ गया। लेकिन अब हम ग्रामर में भी दाखिल हो गए, तो साथ साथ ये हमें पता चल गया, क्योंकि इबादत करना एक काम है, तो ये फेल है, ये कलमा फेल का हो गया। वाओ कसरत से आएगा, इसका माना एक माना और है, और दूसरी जगह पे इसका माना कसम भी आएगा। तो कसरत से जो इसका माना है वो वाओ और के माना में आएगा। जब वो उसका माना कसम आएगा, उसके लिए हम अलग आने वाले असबाक में इंशाल्लाह उसका तारुफ हासिल करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे होता है। इसी तरह ईया, वही रिपीट हुआ, ईया का सिर्फ तेरी ही, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं।
تو اس کا बामुहावरा तर्जमा क्या हो गया, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ دیکھیے جی. اگلی سورہ فاتحہ کی 5 نمبر آیت مبارکہ، اس کا اہدی، اس کو یہ بھی فعل ہے، اس کو فعل امر کہتے ہیں، لیکن بس ابھی کے لیے جو نئے دوست ہیں ان کے لیے یہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ فعل ہے، یعنی اس کے اندر کام کی بات ہو رہی ہے. آگے معنی آئے گا تو وہ مزید بھی آ جائے گا. نون الف نا، یہ اس کو اسم، یعنی اسم کی ایک سب کیٹیگری ہے، اس میں ضمیر اس کو کہتے ہیں. ال حرف تعریف، تو الصراط یہ اس کے ساتھ لگ گیا نا ال، اور مستقیم کے ساتھ بھی ال لگ گیا، تو یہ دونوں اس وجہ سے اسم ہیں. الصراط، صراط کو اسم اس لیے کہیں گے کہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، مستقیم کو بھی اس لیے کہیں گے کہ اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں تھا، اس کا اہدی کا معنی ہے ہدایت عطا فرما، ہم طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی، اس کے معنی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ اس سے طلب کر رہے ہیں، کیا، ہدایت طلب کر رہے ہیں. تو نہ ہم سب، اس کا نون الف نا کا معنی آئے گا، جہاں بھی یہ آئے گا اس کا معنی ہوگا ہم سب. تو سرات، سرات کا معنی اب عربی کے اندر یہ اس کے بہت سارے معنی، راستے کے لیے بہت سارے معنی ہیں، جیسے سبیل کا معنی بھی راستہ ہے، طریق کا معنی بھی راستہ ہے، شارع جو جس کو کہتے ہیں جو سڑک ہے اس کو بھی شارع کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ بھی راستہ ہے. مگر یہ الصراط کیوں ہے، یہ بڑا خاص ہے، اور یہ آج کے اس لیسن کا بڑا ہے کہ یہ ایسا راستہ جو واضح ہو اور جو جس سے انسان بھٹکنے سے محفوظ رہے، اس راستے کو صراط کہا جاتا ہے. یعنی اس معنی کے اندر اٹ سیلف موجود ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا راستہ عطا فرما جو جس سے ہم بھٹکنے سے محفوظ رہ سکیں، ہم بھٹکنے کا جو احتمال ہے وہ رہے ہی نہ. اور المستقیم، یہ ال کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر ثابت قدمی بھی ہے، استقامت بھی ہے، اور افراط و تفرید سے یہ محفوظ راستہ بھی ہے، یعنی افراط اور تفرید سے بھی محفوظ رہنا، اس کے اندر یہ معنی بھی موجود ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے جو ائمہ لغت ہیں، انہوں نے اگر جن کو ذوق ہو وہ لغت کی کتابیں اگر پڑھیں تو ان کو ممکن ہے اس سے بھی زیادہ کے معنی مل جائیں. عام طور پر اس کا جو بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اب آ گیا، جب کہنا ہے سیدھا راستہ دکھا تو ذہن میں کیا ہو، ایک ایسا راستہ جو بھٹکنے سے محفوظ ہو، اور اسی سے وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ہمیں ایسا راستہ دے جس پر ہم بھٹکنے سے بھی محفوظ رہیں اور اس کے اوپر ثابت قدمی سے چلتے بھی رہیں. اب یہ کون سا راستہ ہے؟ جی. اگلی جو پیچھے ہم نے پڑھا، ہمیں وہ راستہ عطا فرما جو سیدھا ہے، تو اب وہ کون سا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح صراط یہ اسم ہے، الذین یہ بھی اسم ہے، لیکن اسم کی ایک سب کیٹیگری ہے جس کو اسم موصول کہتے ہیں. اس کے اوپر بھی الگ سے اگلے اسباق میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. انعمت اس کا معنی ہے تو نے انعام کیا، کیونکہ انعام کیا بھی پھر ایک فعل ہے، اس کے اندر کام ہو رہا ہے تو اس کو فعل کہتے ہیں، اور اس کا نام فعل مضارع ہے. لیکن جو نئے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو یاد رکھیں، جس کے اندر کام ہو رہا ہے وہ فعل ہے. جو فعل مضارع کیسے کہنا ہے وہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. الا، ہم نے پڑھا تھا یہ الا، یہ بھی حرف ہے اور یہ حرف جار میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے. الا حرف جار ہے، حرف ہے اور حرف جار ہے، لیکن اتنا فی الحال اتنا بھی یاد رکھنے کہ یہ حرف ہے تو اتنا بھی کافی ہے. تو آپ دیکھیں اس کا معنی صراط، وہ راستہ جو بھٹکنے سے محفوظ ہو. اللہ دینا کا معنی جہاں بھی قرآن مجید میں آئے گا وہ لوگ جو، بس اس کا اتنا معنی کیا جائے گا. یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے بالعموم، اور اس کا معنی ہوگا وہ لوگ جو. انعمتا آگے چونکہ تو نے انعام فرمایا، تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اعلیٰ کا معنی پر، اور ہم وہ سب. تو یہ ہم جو ہے یہ جمع کا بتا رہا تھا، اس لیے اللہ دینا آیا، یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جمع کے لیے تھا. تو وہ سب، تو وہ واضح راستہ ہمیں عطا فرما، کن لوگوں کا، ان لوگوں کا جن پر باری تعالیٰ تو نے انعام فرمایا. ان لوگوں کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اسی طرح پہلے اس کی گرامر میں ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیں غیر،
یہ بھی اسم ہے، اور المغضوب، یہ ال کے مغضوب کے ساتھ ال آیا تو یہ اسم ہو گیا۔ اب یہ غیر کیسے اسم ہے یہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے، لیکن ال کا تو آج بڑا آسانی کے ساتھ یاد رہ جائے گا کہ جس کے ساتھ ال لگ گیا وہ جو ہے اسم ہوگا، اس کو ناؤن کہیں گے۔ اسی طرح علا اور ہم، یہ علیہم، اس کو ہم ایک لفظ پڑھتے تھے، ایک کلمہ سمجھتے تھے، لیکن جب ہم اس کو گرامر میں پڑھا تو علا الگ ہو گیا، ہم الگ ہو گیا۔ تو اس کو علا جو ہے یہ حرف ہے، اور ہم جو ہے نا اسم ہے، اور اس میں ضمیر ہے، اور علا جو ہے حرف جار ہے، واو حرف عطف، لا کا حرف نہیں، اور ال یہ حرف تعریف، وہی الضالین، یہ پھر اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کا معنی پھر یہ اسم ہو گیا، مل کے یہ اسم ہو گیا۔ تو اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، غیر کا معنی سوائے، المغضوب، اب اس کا بھی بڑا خاص، جب ال لگ گیا تو معنی بھی پھر خاص ہونا چاہیے نا۔ یہ اس کا معنی ہے وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچان لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ٹھہرے، تو یہ ال کی وجہ سے اس کا خاص معنی ہو گیا، ورنہ ہم کہتے ہیں مغضوب غضب سے ہے، غصہ ناراضگی اتنا ہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، جیسے کہ اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا کی لیکن وہ پھر بعد میں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وہی نازل ہو رہی تھی تو وہ جانتے تھے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، مگر انہوں نے اس کو عمل نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا الا، پھر وہی حرف جار، اس کا معنی وہی پر رہے گا، ہم وہ سب، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، الضالین، اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گمراہی کی وجہ سے، اپنی کسی وجہ سے وہ حق سننا ہی نہیں چاہتے اور اس سے بالکل وہ نا واقف رہے، تو وہ لوگ گمراہ ہیں جنہوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے حق سے بالکل نا واقف رہے، تو یہ ال کی وجہ سے اس کا معنی بھی خاص ہو گیا۔ ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، ہم نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی مکمل جو ہے گرامر کی روشنی سے اور اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی مکمل کیا۔ اگلے آخری حصے کی طرف جاتے ہوئے کہ سورہ فاتحہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سورہ فاتحہ ہمیں آداب دعا سکھاتی ہے، سورہ فاتحہ ہمیں عقیدہ سکھاتی ہے، اور سورہ فاتحہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے جب الحمدللہ رب العالمین کہیں تو جب دعا کریں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم جب اللہ کی تعریف کر چکے ہیں بڑی اچھی طریقے سے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کا اس کو واسطہ دیں، اور یہ کہ جو اس آخرت کا اس کا عذاب ہے، تصور ہو جب ہم مالک یوم الدین پڑھ رہے ہوں تو آخرت کے عذاب سے پناہ مانگے ہم، اور اپنی بندگی، عجزی اور بے بسی کا اظہار کر دیں کہ یا میرے باری تعالیٰ، میں تو جانتا ہی کچھ نہیں، میں تو تیرا عاجز اور ناقص بندہ ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں کہہ سکوں، ہم تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہیں، اور اللہ سے ہدایت، سیدھا راستہ اور استقامت مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انعام یافتہ بندوں کی صحبت مانگیں، اور سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کرتے ہوئے بھٹکے اور گمراہ لوگوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق طلب کریں، ٹھیک ہے؟ آخری بالکل آج کی حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا موضوع ہے نور قرآن سے خالی دل ویران گھر کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں، وہ ایسے ویران گھر کی طرح ہے جس میں کوئی آبادی ہی نہ ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے اس سے سیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے جو اس کا اصل معنی ہے
اس کو اپنے من میں اتار کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امید ہے کہ آج کے بعد جب ہم جب نماز پڑھیں گے تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس کے جو اصل معنی اور مفہوم ہیں وہ ہمارے ذہن میں ازبر رہیں گے اور ہم اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔